السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ میں مولانا بدر الدین اجمل، رکن شورا دارالعلوم دیوبند، ممبر آف پارلیمنٹ آسام دھوبڑی سے، اپنے علاقے کا صوبے کا میں جمعیت علماء کا صدر ہوں۔ میں آج آپ کے سامنے عید الفطر سے متعلق اور لاک ڈاؤن سے متعلق اور عید کے نماز کے بارے میں، فطرہ کے بارے میں کچھ بتانے بیٹھا ہوں۔ عید الفطر جو واجب ہے اس کے بارے میں لوگ کم پوچھتے ہیں، فطرے کے بارے میں نہیں پوچھتے ہیں، لیکن جمعۃ الوداع کے بارے میں ضرور پوچھتے ہیں، جس کی حقیقت یہ ہے میں بحیثیت ایک عالم آپ لوگوں کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ جمعۃ الوداع کی اسلام میں کوئی حیثیت نہیں ہے، شریعت میں کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یہ ایک جوش ہے لوگوں کا، جب حالات اچھے ہوتے ہیں، اچھے تھے تو لوگ عید کی جمعہ کی نماز سے پہلے، عید کی نماز سے پہلے 2 دن 3 دن پہلے جو بھی جمعہ ہو، اس جمعہ کے دن لوگ پورا بھیڑ بھاڑ کر کے نئے کپڑے پہن کے بڑے ذوق و شوق سے لوگ مسجدوں میں جاتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں۔ اس کے اوپر کبھی کبھی کسی علماء نے میرے خیال سے کوئی نکیر بھی نہیں کیا۔ تو میرا یہ کہنا ہے کہ نمبر 1 کہ اس عید کا نام ہی عید الفطر ہے۔ اس دن غریبوں کے اندر فطرہ دینا واجب ہے۔ ہم لوگ تاکہ ہماری خوشی میں جو غریبوں کے بچے ہیں، بیوائیں ہیں، یتیم ہیں، ان کو بھی کچھ پیسہ پہنچ جائے تو وہ بھی عید کے اندر شامل ہو جائیں، عید کی خوشیوں میں شامل ہو جائیں۔ یہ اپنے علماء کرام سے معلوم کر کے عید الفطر کی نماز میں جانے سے پہلے یا اپنے گھر میں پڑھنے سے پہلے، اس مرتبہ تو عید الفطر میں کہیں جانا نہیں ہے، مسجدیں بند ہے، عیدگاہ میں اجازت نہیں ہے، تو اس لیے اس سے پہلے فطرے کا جو ہے یہ دینا واجب ہے۔ یہ لوگوں میں بانٹ دیا جائے، غریبوں کو دیکھ دیکھ کے معلوم کر کے۔ نمبر 2 میں نے کہہ دیا کہ جمعۃ الوداع کی اسلام میں اور شریعت کے اندر کوئی حیثیت نہیں ہے۔ نمبر 3 نئے کپڑے پہن کر عید کے لیے نئے کپڑے پہننا یہ بھی کوئی فرض بھی نہیں ہے، واجب بھی نہیں ہے۔ اللہ نے آپ کو پیسہ دیا ہے، آپ خریدتے ہیں، ہم بھی خریدتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ خوشی کا دن ہے، اچھے کپڑے پہنیں گے، خوشی کا اظہار ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جو نعمت دیتا ہے تو اس کے اندر دیکھنا چاہتا ہے، لیکن آج کل لاک ڈاؤن کا زمانہ ہے۔ میں خاص کر اپنی ماں بہنوں سے کہوں گا کہ وہ اللہ کے واسطے بازاروں میں نئے کپڑے خریدنے کے لیے نہ جائیں۔ بازاروں کے کپڑے کے اندر سے بھی یہ کورونا بیماری آ سکتی ہے۔ آپ سوئیاں بازار سے خرید کے لائیں گے، جس طریقے سے کھلے ہمارے مسلمان خاص کر، کوئی برا نہ مانے، کھلے میں رکھ کے فروٹ بیچتے ہیں، جس طریقے سے کھلے میں رکھ کے مٹھائیوں کو بیچتے ہیں، جس طریقے سے سوئیوں کے پیکٹوں کو بیچتے ہیں، اس کے اندر بھی یہ بیماری آ سکتی ہے۔ کپڑے کے پیکٹ جو کھلے ہوئے رہتے ہیں اس کے ساتھ بھی یہ بیماری آ سکتی ہے۔ تو اس لیے عید بنانا ہے خوشی کے لیے، غم خریدنے کا یہ دن نہیں ہے۔ اللہ کے واسطے میری بہنیں بازاروں میں نہ جائیں۔ اگر آپ بڑے شہر میں ہیں تو آج کل آرڈر دے کے آن لائن یہ چیزیں منگائی جا سکتی ہے۔ آنے کے بعد اس کو سینیٹائز کیا جائے گھر میں گھسنے سے پہلے، اس کے بعد اس کا استعمال کریں۔ بازار میں جب آپ جائیں گے تو آپ کو بھیڑ بھاڑ میں جانا ہوگا، دکانوں میں بھیڑ بھاڑ ہوتی ہے، کہیں سے بھی یہ بیماری آپ کو لگ سکتی ہے۔ میری بہن، آپ اپنے بچوں کے لیے خوشیاں خریدنے گئی تھی، اللہ نہ کرے آپ ہی خود اس مرض میں اگر مبتلا ہو جائیں تو 10 دن کے اندر کورونا سینٹر میں، کوارنٹائن سینٹر میں آپ کو جانا پڑے گا، تو آپ اس میں خوشی سے محروم ہو گئے۔ اللہ نہ کرے آپ کے گھر کا کوئی سیریس ہو گیا، اللہ نہ کرے کسی کی وفات ہو گئی، تو اس گھر میں، اس علاقے میں خوشی نہیں ہوگی بلکہ غم ہوگا۔ اس کا بھی خیال رکھا جائے، یہ میری گزارش ہے۔ جہاں تک عید کی نماز کے معاملے میں لوگ پوچھ رہے ہیں تو ایک ایک آدمی کو کہاں تک جواب دیا جائے، اس لیے میں نے سوچا کہ ریکارڈنگ کر کے اس کو چھوڑ دیا جائے تو لوگوں کو اس کے ذریعے سے مسئلے پتہ چل جائے گا۔ عید الفطر کی نماز جو ہے یہ واجب ہے، لیکن حالات کے اعتبار سے فرض بہت سی چیزیں حالات کے اعتبار سے اس میں ایڈجسٹمنٹ کی گنجائش ہوتی ہے، شریعت نے گنجائش دی ہے۔ دین کے اندر آسانیاں ہیں، مشکلیں پیدا کرنا نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
دین یسرن، دین آسانیوں کا نام ہے۔ اس لیے جمعہ کی نماز میں جیسے ہم لوگ ابھی لاک ڈاؤن کا زمانہ ہے، پرائم منسٹر صاحب بار بار ریکویسٹ کر رہے ہیں، ہیلتھ منسٹر ریکویسٹ کر رہے ہیں، اپنے اپنے اسٹیٹ کے چیف منسٹر ریکویسٹ کر رہے ہیں، اور سوشل ورکرز اور منسٹر لوگ ریکویسٹ کر رہے ہیں۔ اب تک ہم نے مینٹین کیا، 20 دن ہمارے گزر گئے الحمدللہ، اب عید سامنے ہے، تو اس لیے اس عید کی نماز کو بھی ہم لوگ جیسے جمعہ کی نماز کو اپنے گھر میں ادا کر رہے ہیں، مسجد میں 2-3 آدمی ہیں، وہ لوگ اپنی عید کی نماز پڑھیں گے، ہمیں وہاں جانا نہیں ہے، بھیڑ بھاڑ نہیں کرنا ہے۔ اپنے گھر میں 3-4 آدمی اگر ہیں تو ہم لوگ پہلے جیسے جمعہ کی نماز پڑھتے رہے اسی طریقے سے ہم نماز پڑھیں گے۔ اللہ نہ کرے ہم لوگوں کو اگر سیلاب آ جاتا ہے کسی زمانے میں، ابھی پچھلے دنوں میں کشمیر میں سیلاب آیا تھا، دوسرے جگہوں میں سیلاب آتا ہی رہتا ہے، ہمارے آسام میں سیلاب آتا رہتا ہے، تو ان دنوں میں لوگ اپنے گھروں کے اندر پانی کے اندر کھڑے ہو کے گزارتے ہیں، وہ نماز کہاں پڑھیں گے؟ سارے میدان بھرے ہوئے ہوتے ہیں فلڈ سے، 5-5 6-6 فٹ پانی اٹھا ہوا رہتا ہے، تو آدمی جہاں جیسے موقع ملا ویسے کر لیتا ہے۔ اس لیے ان میں گنجائش ہے، اللہ نہ کرے کہیں کوئی فساد ہو گیا تو وہاں کرفیو لگا دیا جاتا ہے، تو اس وقت بھی تو گھر میں ہم اپنی نماز پڑھتے ہیں۔ اس لیے یہ بھی ایک مجبوری ہے، آج کل کورونا کی بیماری چل رہی ہے، تو اس لیے اس کا خیال رکھیں، اور کیسے نماز پڑھنا ہے جیسے ہم جمعہ پڑھتے تھے، اپنے علماء کرام سے معلوم کر لیں کہ کیسے کیسے نماز پڑھنا ہے، بہت ہی آسان ہے، میں مسئلہ بتانے نہیں جاؤں گا، اپنے علماء کرام سے معلوم کر لیں، اس طریقے سے اپنے نماز کو پڑھیں۔ یہ اور بات ہے کہ نماز کے بعد ہم لوگ کسی مہمانوں کو دعوت نہیں دیں گے کہ سوئیاں ہمارے یہاں بنے ہوئے ہیں، سیر خورمہ بنے ہوئے ہیں، آپ آئیے، وہ آئیں گے، آپ سے گلے ملیں گے، آپ کو ہاتھ ملائیں گے۔ اللہ نہ کرے اس طریقے سے یہ بیماری پھیل سکتی ہے کہ کوئی آپ کا مہمان بیمار لے کے گھر آ جائے، پھر آپ کو پچھتانا پڑے۔ اس لیے اس مرتبہ گریٹنگز، لوگوں کو سلام کرنا، مبارکباد دینا، مبارکباد لینا، سب ٹیلی فون کے ذریعے سے کریں۔ آج کل تو ٹیلی فون میں اس قسم کے سہولیت موجود ہے کہ ویڈیوگرافی کر کے ایک دوسرے کو مبارکباد دے دیں، اور سوئیاں وغیرہ کھانا کہ بھائی جب اللہ کرے گا لاک ڈاؤن ختم ہوگا انشاءاللہ سب مل کے خوشی بھی منائیں گے، اور سب مل کے ایک ساتھ میں سوئیاں بھی کھائیں گے، مٹھائیاں بھی کھائیں گے، خوشیاں منائیں گے انشاءاللہ۔ میں سمجھتا ہوں اتنی بات کافی ہے بتانے کے لیے، بہت لمبے تقریر کی ضرورت نہیں ہے۔ اب میں آتا ہوں، ہم آخری عشرے میں گھس چکے ہیں، رمضان کے آخری دن جو پورے رمضان کے رحمتوں کا نچوڑ ہے۔ پہلا عشرہ ہمارا رحمتوں کا تھا، دوسرا عشرہ ہمارا اللہ کی طرف سے مغفرت کا تھا، یقیناً امید ہے کہ اللہ نے ساری امت کی مغفرت کر دی ہوگی۔ اب یہ جو عشرہ 10 ہے، یہ 10 دن کے اندر اللہ تعالیٰ ساری امت کو جہنم سے خلاصہ عطا فرمائے گا انشاءاللہ۔ تو اس لیے بھائی اس رمضان کے دن میں روزے کو اور اہتمام سے رکھیں۔ روزہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کئی مرتبہ کہ روزہ جو ہے صرف بھوکا رہنا نہیں ہے، روزے کا آنکھ کا بھی روزہ ہے، ہاتھ کا بھی روزہ ہے، ناک کا بھی روزہ ہے، پاؤں کا بھی روزہ ہے۔ اگر ہم نے آنکھ سے غیر محرموں کو دیکھا، بازار میں گئے یا نامحرم عورتوں کو دیکھا، تو آپ کے روزے کے اندر فساد پیدا ہو گیا۔ اسی طریقے سے کان سے آپ گانا سنتے رہے، فلمی گانے، دوسری چیزیں سنتے رہے، تو یہ روزے کے اندر بہت بڑا خلل پیدا ہو جائے گا۔ منہ سے آپ نے فحش باتیں کی، ایسی باتیں جو رمضان میں نہیں کرنی چاہیے، عام دنوں میں بھی نہیں کرنا چاہیے، یہ ساری چیزوں سے پرہیز اگر ہم کریں گے، آنکھ کا، کان کا، نام کا، ان السمع والبصر والفؤاد، اللہ کہتا ہے کہ ان سب کے بارے میں، کان، ناک، آنکھ کے بارے میں، منہ کے بارے میں، زبان کے بارے میں، یہ سب چیز قیامت کے دن اللہ میاں سوال کرے گا۔ تو اس لیے اس کو خوب پرہیز سے گزاریں۔ اصل مطلب کی چیز اس کے راتیں ہیں بھائی، یہ جو آخری عشرہ ہے، آخری راتیں ہیں، اسی کے اندر سب سے زیادہ لوگوں کو شب قدر ملنے کی امید ہے۔ شب قدر کی ایک رات کی عبادت خیر من الف شہر، 1000 مہینے سے افضل ہے۔ تو اس لیے اس رمضان کی راتوں کو بہت ہی نعمت سمجھ کے نوجوان بچے، بیٹیاں، بھائی بہن، ماں باپ، دادا دادی، نانا نانی، صرف اللہ کے ذکر میں اس کو گزاریں۔ علماء کرام سے معلوم کر لیں کون سی تسبیح زیادہ اچھی ہے۔ اس میں
راتوں کو زیادہ سے زیادہ نوافل میں گزاریں، زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت میں گزاریں، زیادہ سے زیادہ تسبیح تحلیل کریں، اللہ کا ذکر اور افضل الذکر لا الہ الا اللہ کریں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد یحیی و یمیت بیدہ الخیر انک علی کل شیء قدیر، سبحان اللہ بحمدہ عدد خلقہ رضا نفسی زنۃ عرشہ ومداد کلماتہ، سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اور آسان جو ذکر لوگوں کو یاد ہو، ارے کسی کو کچھ بھی یاد نہیں ہے، لا الہ الا اللہ یاد بھی نہیں ہوگا، یقیناً ہوگا، اللہ کی تسبیح تحلیل تقدیس بیان کریں، علماء کرام سے معلوم کر لیں، ٹیلی فون سے معلوم کر لیں، اور یہ راتیں جیسے بھی ہو، ہمارے اگر نماز میں بھی گزرا تو بھی شب قدر ہمیں مل گیا، تسبیح تحلیل میں گزرا شب قدر مل گیا، قرآن پڑھنے میں گزرا شب قدر مل گیا۔ تو یہ عبادت ہے، یہ رمضان کی راتیں، کسی کو نہیں پتا آئندہ رمضان کس کو ملنے والا ہے، یہ بھی نہیں پتا کل ہم کتنے لوگ زندہ رہیں گے میرے بھائی۔ اس لیے اللہ کے واسطے اللہ کے دھیان میں لگ جائیے، فالتو وقتوں کو برباد مت کریے، کووڈ-19 کا خیال رکھیے، سینیٹائزیشن کا خیال رکھیے، اپنے گھر میں رہنے میں بھی دوری مینٹین کرے، سیف ڈسٹینس مینٹین کرے، ان سب چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے روزے کو گزاریں۔ اللہ نے چاہا تو آئندہ رمضان سے پہلے یہ معاملہ ختم ہو جائے گا، 1-2 مہینے میں ہم آرام سے خوشی کے ساتھ نئے کپڑے بھی خریدیں گے، بازار میں بھی جائیں گے، اور اللہ بھی کریں گے، سوئیاں بھی کھائیں گے، عید کے دن گلے بھی ملیں گے۔ لیکن یہ سب بیمار گزرنے کے بعد مجھے امید ہے میری ان چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر آپ دھیان دیں گے تو اللہ تعالی ہم لوگوں کو کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے ساری امت کے لیے دعا کریں، سارے دنیا کے لوگوں کے لیے دعا کریں، اپنے مسلم بھائیوں کے لیے دعا کریں، سارے ملک کے لیے دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ اس بیماری سے جلد پوری دنیا کو نجات عطا فرمائے۔ حرمین شریفین کے دروازے ہمارے لیے بند ہو گئے، بہت بڑے گناہ کے بعد یہ ہوا ہے بھائی، اللہ ہم سے ناراض ہو گیا۔ ہم جیسے ناراض ہوتے ہیں اپنے کسی بچے کو ماتحت کو کہتے ہیں جا میری نظر سے دور ہو جا، تیرے لیے آج سے اس گھر کا دروازہ بند ہو گیا، تو اللہ ہم سے ناراض ہو گیا۔ اللہ نے اپنے پوری دنیا کے گھر کے دروازے ہمارے اوپر بند کر لیے۔ ہم لوگ زیادہ سے زیادہ توبہ کریں، استغفار پڑھیں، امید ہے انشاءاللہ اللہ ضرور ہے، غفور الرحیم ہے، وہ معاف کرے گا، کر چکا ہے، اور جو باقی ہے وہ کرے گا۔ آخری رات میں سارے رمضان میں جتنے جہنمیوں کو اللہ چھٹکارا دیتا ہے، حدیث پاک کے حساب سے اس آخری رات میں 30 دن کے برابر جہنمیوں کو اللہ چھٹکارا عطا فرماتا ہے۔ سارے امت کے جہنمیوں کو اللہ چھٹکارا عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔